السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بی ایس سی انگلش۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں گلیلیو اینڈ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ گلیلیو اور سائنسی طریقہ کار، جسے برٹرینڈ رسل نے لکھا ہے۔ تو اس میں ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از سائنٹیفک میتھڈ، کہ سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ برٹن کہتا ہے کہ سائنسی طریقہ کار یہ ہے ٹو آبزرو دا سلیکٹڈ فیکٹس، منتخب شدہ حقائق کا مشاہدہ کرنا، اور پھر ان سے عام قوانین وضع کرنا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں دیز آر دا ٹو اسٹیجز آف سائنٹیفک میتھڈ۔ دا فرسٹ ون از ٹو observe the selected facts, and the second step is to inference or shape law from these observed facts۔ یعنی پہلی سٹیج یا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک سائنسدان یہ کرتا ہے کہ وہ کچھ حقائق کو منتخب کرتا ہے جو کہ نیچرل فینومینا میں سے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کیا کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کر کے ان سے قوانین وضع کرتا ہے۔ عام قوانین، قانون عامہ، ایک عام قانون، عمومی قانون وضع کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو اس نے یہ جو بات کہی ہے، سب سے پہلے اس نے یہ حقائق، یہ فیکٹس اکٹھے کیے ہوں گے اور دیکھا ہوگا کہ آگ جلاتی ہے، اور وہ اس مرحلے سے، ان مراحل میں سے کئی دفعہ گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے یہ لا دیا ہوگا کہ آگ جلاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہم نے دیکھنا ہے واٹ از سائنٹیفک اینڈ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ۔ ایک سائنسی اور غیر سائنسی رویے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک سائنسی اور غیر سائنسی رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سائنسدان، ایک سائنٹسٹ جو ہے، یا مین آف سائنس، یہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ حقائق کو اکٹھا کرتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان سے نتائج اخذ کرتا ہے، جس کو ہم لا وغیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ان سائنٹیفک، ایک کامن مین جو ہوتا ہے، کامن مین، ٹھیک ہے، وہ کچھ حقائق وغیرہ اکٹھے کر لیتا ہوگا، لیکن نہ تو وہ کیئرفل ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اگنور کرتا رہتا ہے، اور اس کے جو حقائق ہوتے ہیں ان کی صحت نہیں ہوتی، ان کو ٹیسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بعض ایک اوپینین ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ان سائنٹیفک یا ایک کامن مین جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسپورٹڈ باڈیز جو ہیں یہ ہوا میں نہیں اڑ سکتی۔ یہ اس کا نظریہ جو ہے، یہ اس کی اوپینین جو ہے، یہ اس کے جو ویوز ہیں، یہ رانگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک تو سلیکٹڈ فیکٹس کا آبزرویشن نہیں کیا، اور جس طرح سے ایک سائنٹسٹ جو ہوتا ہے پھر وہ ان سے لاحظ کرتا ہے، وہ بڑا کیئرفل ہوتا ہے، اور اپنے جو وہ قوانین یا تھیری وغیرہ جو تشکیل دیتا ہے اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے۔ ایک کامن مین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، بٹر فلائی ہے، ایروپلین ہے، بلون ہے، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہوا میں اڑتی ہیں
انسپورٹڈ ہیں لیکن یہ نیچے نہیں گرتی. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں جو ایک کامن مین کے اندر ایسی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو ٹیسٹیفائی کرے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی صحت کا خیال رکھے، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ایکسیپشن استثناء حاصل ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے وہ اجنبی ہونے کی وجہ سے وہ رانگ ویوز قائم کر لیتا ہے. اچھا، اب نمبر 3 پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یونانیوں نے سائنس میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں. دا گریک کنٹریبیوشن ٹو سائنس، یونانیوں کا سائنس میں کیا کردار ہے، ان کی کیا خدمات ہیں. یونانی جو تھے یہ زیادہ تر ارسطوٹل کے فالور تھے. یہ بڑے کنزرویٹو اور کنونشنل ٹائپ کے ذہن رکھنے والے تھے. اچھا، یہ جیومیٹری اور میتھمیٹکس میں تو انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر لی، لیکن ان کا جو قوانین اخذ کرنے کا طریقہ تھا وہ ڈیڈکشن تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی ترقی نہیں کی. ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ جو ہیں مشاہدات وغیرہ خود نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی کوئی مشاہدہ وغیرہ، کوئی آبزرویشن وغیرہ جو ہے، کوئی سائنٹیفک کارنامہ جو ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے سر انجام نہیں دیا. ہاں، ان میں بعض 1-2 سائنٹسٹ آئے، جیسے ارکمیدیز ہے، جسے ارشمیدس کہتے ہیں آپ اردو میں، اسی طرح سے کوپرنیکس ہے. ارکمیدیز جو ہے اس نے کچھ تحقیق وغیرہ کی اور اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے. اور پھر اس کے بعد کوپرنیکس، وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بھی اس نظریے کی تائید کی اور اس میں کچھ ماڈیفیکیشنز کی. اچھا، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ دا عربس کنٹریبیوشن، کہ عرب نے سائنس کے میدان میں کیا خدمات سر انجام دی. عرب جو تھے ان کی بہت سی خدمات ہیں سائنس کے میدان میں. ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے بیس میٹل کو کنورٹ کیا گولڈ میں، یعنی انہوں نے میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کرنا سیکھا. اچھا، اس کے علاوہ یہ کیمسٹری میں بڑے ماہر تھے. کیمسٹری کے اندر ان کی بڑی مہارت تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکسر آف لائف، آب حیات کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی. اچھا، اور ان کا جو سائنسی طریقہ کار تھا وہ بڑا محتاط تھا، اور یہ جو آبزرویشن ان کا جو ہوتا تھا، جو مشاہدہ ان کے جو سائنٹسٹ کرتے تھے مسلمانوں کے، تو وہ سلیکٹڈ فیکٹ سے کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جنرل لاز اخذ کرنے ہوتے تھے تو ان کو یہ طریقہ کار نہیں آتا تھا. اچھا، اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے گلیلیو اور کیپلر، اس کی کیا خدمات ہیں. گلیلیو اور کیپلر اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، دوسرے سیارے جو ہیں وہ اپنے ستارے کے گرد گھومتے ہیں. اچھا، تو پھر اس نظریے کی تائید گلیلیو نے بھی کی، اور گلیلیو جو تھا یہ ایک اٹیلین سائنٹسٹ اور اسٹرانومر تھا. تو اس نے لیننگ ٹاور آف پیزا پر اس چیز کو ویریفائی کیا کہ بھاری اجسام، لائٹ باڈیز ہوں، ہلکے اجسام ہوں یا بھاری اجسام ہوں، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اگر ان کو اوپر سے نیچے گرایا جائے تو ایک ہی سپیڈ سے یہ نیچے کی طرف گرتے ہیں.
تو اس نے کیا کیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ایز اے پروف پیش کرنے کے لیے اس نے ایک 10 پاؤنڈ کا شارٹ لیا اور ایک جو ہے 1 پاؤنڈ کا شارٹ لیا اور اس کو لیننگ ٹاور آف پیزا پر اس نے اس کی چوٹی پر جا کر اسے گرایا، تو یہ دونوں جو ہیں ایک ہی سپیڈ اور ایک ہی وقت میں زمین پر جا گرے۔ اس کے علاوہ گیلیلیو نے تھرمامیٹرز کو ایجاد کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی، جس کی وجہ سے اس نے ہیونلی باڈیز کی حرکات کو بڑے غور کے ساتھ مشاہدہ کیا، اور جوپیٹر کی سرفیس پر اس نے نیو سیٹلائٹس بھی دریافت کیے، اور اس نے یونانیوں کے اس نظریے کی تردید کی کہ یہ جو ہیونلی باڈیز ہوتے ہیں، یہ جو پلینٹس ہوتے ہیں، دے آر ڈیوائن، کہ یہ مقدس ہوتے ہیں، اینڈ دے موو ان کروز، اور یہ دائرے کی شکل میں گھومتے ہیں۔ اس نے ان کے اس نظریے کی تردید کی۔ اس نے کہا کہ یہ جو پلینٹس ہیں، سیارے وغیرہ ہیں، یہ اصل میں بیضوی شکل میں جو ہیں اپنے ستارے کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔